السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بہت بہترین وظیفہ بتانے والی ہوں، بہت ہی زیادہ اچھا، جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں اس کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اس کو رمضان کے مہینے میں بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کو کرنے میں رمضان کے مہینے میں بہت اچھا بھی لگے گا، اور آپ اس کو اطمینان سے رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی اس کو میں بہت پہلے ہی یہ ویڈیو پوسٹ کر دوں، لیکن نہ تو میرے پاس نیٹ کی بھی دقت ہے اور ایم بی کی دقت ہے، اور پلس میرا موبائل بھی اتنا صحیح نہیں ہے، اسی لیے میں ٹائم سے ویڈیو بھی نہیں پوسٹ کر پاتی ہوں۔ تو میں آپ لوگ کو وظیفہ بتا دوں کہ آپ لوگ کو اس کو پڑھنا کیسے، اور آپ یقین مانیں کہ آپ کا کوئی ایسا خواب نہیں ہے، آپ کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جس سے آپ کی یہ خواہش اس سے پوری نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول نہ کرے۔ یہ آپ کو، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پڑھنا کیسے ہے، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا یہ قبول ہو جائے گی۔ تو آپ کو پڑھنا ایسے ہے، آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور آپ کو یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع کرنا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، پھر مصلی پہ بیٹھیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، یا بادی العجائب بالخیر یا بادی۔ آپ کو یہ ایک لائن کی دعا پڑھنی ہے، اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ 1100 بار پڑھنی ہے ایک دن میں، اور آپ کو 11 دن پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو 1100 بار ایک دن میں 11 دن تک آپ کو پڑھنا ہے، ڈیلی 1100 بار، ڈیلی 11 دن تک آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ کو پھر لاسٹ میں 11 بار درود شریف پڑھ لینی ہے۔ تو آپ کو جب یہ پڑھنا ہے تو آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کو جب یہ آپ پڑھیں تو اور بہت دھیمی آواز میں پڑھیں، کہ بہت زیادہ لاؤڈ نہ پڑھیں، آپ کو دھیمی آواز میں پڑھیں، اور بیچ بیچ میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیح کر رہی ہیں، تو آپ بیچ بیچ میں، جیسے کوئی ہے کہ بات کر رہا ہے آپ سے، تو آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے، نہ ہی تو آپ کو بات کرنی ہے، نہ ہی تو آپ کا دھیان ادھر ادھر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ تسبیح کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں، کوئی اور آپ کے دماغ میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے تو ہمارے دل میں خیال کچھ اور ہوتے ہیں، نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو جو چیز چاہیے، جو پرابلم ہے آپ کو، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ پرابلم دور ہو جائے، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یا اللہ یہ چیز مل جائے۔ آپ یہ من میں یہ سوچئے اور اس دعا کو پڑھتے رہیے، من میں سوچئے اور اس دعا کو پڑھتے رہیے، اور آپ کو 11 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ اور آپ جب 11 دن تک اس کو پڑھ لیں، جب لاسٹ دن ہو 11 دن کا لاسٹ دن ہو، اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کا 11 دن پورا ہونے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، یہ بالکل بھی نہیں سوچنا ہے کہ میں نے اتنی محنت کری، میں نے پڑھا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کچھ اور عطا کر دے، جو جس کا آپ کو گمان بھی نہیں تھا، اور کیا پتہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ لیکن جو چیز جائز ہوگی، جو پرابلم ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کوئی چیز پانے کے لیے بھی ہو، کوئی گھر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ کسی بھی چیز کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے اس کو آپ کسی بھی چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس رمضان میں نے یہ کیا تھا، اور یہ اس رمضان میں بھی میں یہ کرنے والی ہوں یہ وظیفہ، تو آپ لوگ پلیز اس کو کر کے دیکھیں۔ اور اس رمضان میں نے یہ کیا تھا 12 دن تک، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی تھی، اور میں چاہوں گی آپ لوگوں کی بھی دعا قبول ہو، اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اس کو ضرور کریں، اور رمضان میں یہ چیز بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو آپ رمضان کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ایک ہوتا ہے نا، ہم لوگ کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے عبادت کا، تو اسی لیے میں سوچ رہی تھی آپ لوگ رمضان میں ہی اس کو شروع کریں، کیونکہ عشاء کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوگا، نہ ہی تو لیڈیز کو، لڑکیوں کو پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ کھانا نہ بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ٹائم تو زیادہ لگے گا، لیکن آپ یقین مانیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ کو یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو ایسے آپ کو کرنا ہے، اور اس کو بات نہیں کرنی ہے، اس کو کرنے سے میں پھر سے بتا دوں، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے، اگر آپ کو یقین ہوگا تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔
اگر آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہوا تو یہ نہیں قبول ہوگی آپ کی دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی کوئی بھی وظیفہ دنیا کا کتنا بھی بہت بڑا وظیفہ کر لے یا اتنا چھوٹا سا بھی وظیفہ کر لے، لیکن آپ کا جو سب سے پہلا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یقین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے گا، کیونکہ آپ اگر آپ کو یقین ہوگا تبھی وہ آپ کو عطا کرے گا، ورنہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ یہ کرنے سے مجھے یہ چیز ملے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو دنیا کی کوئی بھی آپ وظیفہ کر لے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کو عشاء کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور جس کو بھی جو بھی سوال کرنا ہے آپ پلیز کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور بیچ میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو 12 دن تک ڈیلی کرنا ہے، ایک دن میں 1200 بار۔ پھر سے بتا دوں، ایک دن میں 1200 بار اس کو پڑھنا ہے اور 12 دن تک ڈیلی پڑھنا ہے آپ کو، اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آرام سے بیٹھ کے آپ، اور بہت زیادہ تیز آواز میں اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور 12ویں دن آپ کو بہت دل سے دعا مانگنی ہے، بہت دل سے، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ وظیفہ آپ پلیز کر کے دیکھیں، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو میں بہت پہلے آپ لوگ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے، آپ لوگ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ حافظ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔